الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی محبت حقیقت میں نہیں ہوتی؟ صرف اس موضوع پر چند چیزیں بات بیان کریں گے، اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس لیے ضروری ہے، کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ سورۃ توبہ کی آیت کا جو اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فَمَا يَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ نے 5 رشتوں کا ذکر کیا کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار، اس کے بعد تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، اور تمہارے کاروبار بزنس جس میں تم کو نقصان خسارے کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے سجے بجے گھر جن سے تم کو بڑی محبت ہے۔ اگر تم کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے محبت کرنا جائز ہے۔ ماں باپ سے محبت فطری چیز ہے، اولاد سے محبت ہونا چاہیے، بیوی اور خاوند کا محبت ہی کا تعلق و رشتہ ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح مال دولت جو بھی چاہیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطری طور پر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور ان سے محبت ہونا کوئی اس میں ملامت نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن غلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو یہاں فرماتا ہے کہ جب ان چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر مقدم کر دیا جائے۔ مقدم کیسے کرتے ہیں؟ کہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان یہ کام، یہ چیز مجھ کو چاہیے، اب ابا جان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مطالبہ بیٹے کا جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں، غلط مطالبہ کر رہا ہے، کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن باپ پھر بھی جانتے ہوئے بیٹے کے مطالبہ پورا کرتا ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اس نے بیٹے کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر مقدم کر دیا۔ خاندان کون قبیلہ چاہتا ہے کوئی رسم و رواج جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، شادی بیاہ پہ خصوصاً اس طرح کے موقعوں پر، اور جانتے بھی ہوتے ہیں کہ کام غلط ہے، لیکن بھی یہی تو خوشی کا موقع ہے۔ حقیقت بھائی موقع تو وہی ہوتا ہے، لیکن وہی موقع امتحان کا بھی ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا بھی یہی موقع ہے کہ اس امتحان میں آپ کیا کرتے ہو، کہ اپنے خاندان، قوم، قبیلے کی محبت اس کو مقدم کرتے ہو یا اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیتے ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا زندگی میں ہمارے سامنے قدم قدم پر یہ امتحانات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور افسوس کہ اکثر و بیشتر ہماری ترجیحات، ہم جن چیزوں کو مقدم کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ دنیا، ماں باپ، اولاد، گھر والے یا رشتہ دار یا مال و دولت کی جو یہ چیزیں ہمارے یہاں مقدم ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، جس نے یہ کیا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، لیکن بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں 3 نتیجے بیان کیے۔ پہلا نتیجہ کیا ہے؟ ابھی جو آپ سن رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ انتظار کریں کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ خطرناک چیز۔ دوسرا نتیجہ اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي، اللہ ایسے لوگوں سے ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے، ہدایت کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہدایت ملی نہ ملی کیا مشکل ہے، دنیا تو مزے کی اپنے گزار رہے ہیں نا، لیکن ہدایت نہ ملی تو پھر آخرت ہمیشہ ہمیش کی برباد ہے۔ فرعون بڑا تاج و تخت تھا اس کے پاس، قارون کے پاس بڑے خزانے تھے، لیکن ہدایت نہیں تھی، تو کہاں پر ہیں؟ اس لیے ہدایت کا نہ ملنا ہی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی وہ مار ہے جو بندے پر پڑتی ہے۔ تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ کہ فاسقین، اللہ نے ان لوگوں کو فاسق کہا، کن کو؟ کہ جو دنیا کی چیزوں کو اللہ اس کے رسول پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں سبھی کی سبھی جن سے محبت کرنا جائز ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں ہمارے لیے اس قدر سخت وعیدیں ہیں، تو چاہیے کہ حرام کے کام، ناجائز چیزوں میں اللہ اس کے رسول کی حکموں کو پیچھے کیا جائے اور اپنی خواہشات کو مقدم کیا جائے، تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ تو علی کل حال اللہ کو اس کے رسول سے محبت ہونا ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، ہونا ضروری ہے، نہ کہ صرف فرض بلکہ ایمان ہے، جس طرح کہ ابھی آپ حدیث میں سن رہے تھے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ جو خیر خواہیاں ہیں، آپ کی ہمارے ساتھ جو بھلائیاں ہیں، یقین کرے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں کسی کی اتنی آپ کے ساتھ بھلائی خیر خواہی نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
ایک حدیث، ویسے تو آپ حدیثیں سن رہے تھے، ایک حدیث میں آپ کو بھی سناتا چلو۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت اچھے خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے، لیکن ایک دن دیکھا کہ بہت اچھا آپ کا یہ کیفیت ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ چھوٹی سی دعا کہ اللہ عائشہ کی بخشش مغفرت کر دے، اس کے جو بھی پہلے کے گناہ ہیں، بعد کے گناہ ہیں، جو چھپے ہیں ظاہر ہیں، سبھی اس کے گناہ معاف کر دے۔ یہ سواتون دعا سنی تو بڑی خوش ہوئی۔ آپ مانتے کہ عائشہ لگتا ہے کہ تم کو دعا بڑی اچھی لگی ہے۔ تو حضرت عائشہ مانتی کیوں نہ ہو، آپ نے بہت عظیم دعا کی میرے لیے۔ آپ مانتے ہیں کہ عائشہ اللہ کی قسم ذرا غور سے سنیے، میں چاہتا ہوں کہ سنیں بھی اور دیکھیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمارا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر سجدہ میں کرتا ہوں، ہر سجدہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو حضرت عائشہ نے آپ سے کہلا کر دعا کری۔ ابھی آپ سن بھی رہے تھے کہ ہر نبی نے اپنی دعا کر لی، لیکن آپ نے اپنی دعاؤں کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا خیر خواہیاں ہیں، کہ آپ کی قربانیاں اس امت کے لیے قربانی کرتے، ہر سال 2 جانور ذبح کرتے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے، اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کو قربانی نہ ملی ہو۔ اور کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر خواہیوں کے انداز ہیں، جس کو بیان کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ صرف یہ احساس دلانا کہ ہمیں اگر آپ کا ہمارے ساتھ اس قدر خیر خواہی کا معاملہ ہے، محبت کا انداز ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو خیر، آپ سے محبت ہونا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن کرنے والے کون ہیں اور نہ کرنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں ابھی آپ نے آیت سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بار تابعین میں سے ہیں، بہت جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، تو ان کا کہنا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ لوگوں نے ایک دعویٰ کیا اور اللہ نے ان کے اس دعوے کی اس آیت میں دلیل مانگی۔ دعویٰ کیا کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ مانتا ہے کہ دعویٰ سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی۔ یہاں پتہ چلے گا کہ کون محبت کرتا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کہ میری اتباع کرو۔ ہاں، میری اتباع جو ہے یہ پیمانہ ہے، یہ سکیل ہے، یہ معیار ہے اس بات کا کہ آپ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیے، جس کا عقیدہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ایک اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہے، اسی پر امیدیں ہیں، اسی پر یقین ہے، اسی کے ساتھ ہر طرح کی خوف و رجا کی اس طرح کی سارے تعلق اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، مشکل مصیبت ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو عقیدہ اس کا یہی ہے، اس کے تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نماز روزہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہے، سنت طریقے پر اس کی نماز ہے۔ اور اسی طرح صرف عبادت نہیں، صرف عقیدہ نہیں، بلکہ زندگی کے معاملات، حلال و حرام کی تمیز ہے، حرام سے بچتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی آفریں لذتیں ملتی ہیں، لیکن دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے، رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی معاشرتی معاملات کے اندر بھی، ہمارے سماجی معاملات کے اندر بھی طرح طرح کی دنیا کی طرف سے رسم و رواج ہوتے ہیں، مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، نہیں، لیکن پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، رک جاتا ہے۔ تو کیا کس بات کی دلیل ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے اس شرط کو پوری کر رہا ہے، اپنے دعوے کی دلیل دے رہا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس دعوے کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کے گھر کا ماحول وہ قرآن سنت کے، اللہ کے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے مد مقابل ایک آدمی دعویٰ تو بڑے کرتا ہے، اللہ کے رسول سے صرف محبت نہیں بلکہ عشق کا دعویٰ۔ عشق کے حوالے سے بھی یہ لفظ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ عربی لغت کا لفظ ہے، عربی کے اندر اس کا معنی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے اردو کے اس ماحول میں عشق کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، کیا ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں سے بڑا عشق ہے؟ بیٹی کے لیے کہ بیٹی سے بڑا عشق ہے؟ بہن کے لیے اگر کوئی اس طرح کہہ دے نا کہ مجھے ماں سے بڑا عشق ہے یا بہن بیٹی سے،
تو لوگ کہیں کہ تجھے عشق کرنے کے لیے ماں ملی تھی. حقیقت ہے، کیونکہ عشق کا لفظ جو ہمارے ہاں بڑی ایک ناپاک قسم کی، غلیظ قسم کی جو محبت ہے کہ جو بازاری قسم کی، اس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کہاں پر استعمال کر دیا. اس لیے احادیث میں کہیں آپ کو عشق کا نام نہیں ملے گا، عشق کا لفظ نہیں ملے گا. قرآن کریم پورا اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے محبتوں کا سبھی کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں پر عشق کا لفظ تو عجیب و غریب انداز ہے. خیر، تو بات کر رہے تھے کہ عاشق رسول کہلاتے، محبت کے بڑے دعوے کرتے، لیکن عقیدہ دیکھو کہ جن جن چیزوں کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ نے نام لے لے کر فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، یہ جہنم ہے، اس کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی پکڑ ہے، آپ دیکھو گے وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ شرک پوری ڈٹائی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے کے حوالے سے اللہ ماتا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو کہنے کا مقصد ہمارے ہاں اللہ کو پکار کم جاتا ہے، اوروں کو پکارنے کے انداز زیادہ ہے. اسی طرح کیا کیا شرک کے معاملات ہیں. قبروں کی طرف چلے جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا. قبر کو پکی نہ بناؤ، قبر پر دیے نہ جلاؤ، اس پر بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار، کوئی چلے نہ کاٹو، اس طرح کے کام نہ کرو. اور ہمارے سارے کام ہوتے ہی وہیں پر ہیں. اور یہ سارے کون ہیں؟ سارے ہی عاشق رسول ہیں. سبھی عاشق رسول ہیں جو محبتوں کے بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے والے ہیں. عبادت کی طرف آئیں تو جس نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا معیار ہے، دین کا ستون ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے، یہ چھوڑ دو تو ویسے ہی دین سے خارج ہو. اور آپ ان لوگوں کو گھروں کو جلانے کا آپ ارادہ کرتے جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ہاں دیکھو آج کے رسول، محبت رسول کے دعوے کرنے والوں کی نمازوں کا حال کیا ہے. بعض اوقات پوری رات کو وہ محفلیں چلتی ہیں، جیسے منائے جاتے ہیں، اور فجر کی نماز بلکہ پانچوں نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پر ہے. اور جس کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نماز کا طریقہ ہمارے سامنے، ہمارے لوگوں کی نمازیں آپ بھی دیکھتے ہو کہ کیا کیا کس انداز کی یہ باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے خلاف تھا، جلدی نماز پڑھنا جس طرح بھی. تو پڑھ کے چلنے لگا تو آپ میں کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. 3 دفعہ اس نے ایسے ہی کیا. آپ 3 دفعہ اس کو بار بار یہی کہتے کہ تمہاری یہ نماز نہیں ہے. ہمارے آج کتنے لوگ ہیں دعوے کرنے والے محبتوں کے کہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی نمازیں اس طرح کی. کیا ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھا جائے؟ عقیدے کے حوالے سے ہم اسی طرح حتیٰ کہ معاملات، اگر مالی معاملات کے اندر اپنی اکانومی کے حوالے سے اس طرف دیکھیں تو جن جن چیزوں کا نام لے لے کر منع کیا گیا، اللہ اس کے رسول کے خلاف جس کو جنگ کہا گیا، سمجھے نا، ہمارے ہاں وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ کام ہوتے ہیں اور بالکل کسی بغیر شرم و حیا کے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہمارے معاشرتی معاملات کی طرف آئے، گھروں کے اندر پردے کا معاملہ ہے، گھر کے ماحول کا معاملہ ہے، گانے میوزک ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، بیٹی بیوی کے پردے کا مسئلہ ہے، سمجھے نا، تو وہاں پر پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. کہ وہ میوزک، وہ گانا کہ آپ بینسری کی آواز کہیں دور سے سنتے ہیں، کان میں آتی ہے تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جب تک آواز بند نہیں ہو جاتی کان سے انگلی نکالتے نہیں ہیں. اور ہمارے آج کے رسول ان کے ہاں بلکہ خود جو ہے وہ میوزک بجا رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا انداز ہیں. کہنے کا مطلب اسی طرح یعنی کہ پردے کے بات کرنے لگے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کی عورتیں گھر سے اس انداز سے نکلتی تھی کہ پورا جسم لپٹا ہوتا تھا پردے کے اندر کہ ذرہ بھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی عورت ہے. اور ہمارے ہاں جس انداز سے فیشن کر کے، زیب و زینت کر کے بازاروں کے اندر نکلتی ہیں ہماری بہن بیٹیاں مسلمان، محبت رسول کے دعوے کرنے والوں کی، اور بلکہ مال کمانے کے لیے کس انداز سے اپنی عزتوں کو جو ہے مال کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بیوی کو، بہن بیٹی کو آفسوں میں بٹھانا اور کاؤنٹروں پر بٹھانا اور اس طرح کی جگہوں پر، کس لیے کہ تاکہ مال کمایا جائے. تو یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے، کس کا دین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہ کرتے. صحابہ کرام ان چیزوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے،
آپ کا یعنی آپ نے پردے کا حکم دے دیا، اللہ نے حکم نازل کر دیا، اس کے بعد فرماتے ہیں صحابہ کہ ایسے عورتیں نکلتی کہ کسی کا جسم تو کیا، جسم کا کوئی حصہ بھی دور سے نظر آنا ممکن نہ ہوتا۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، حلال و حرام کے حوالے سے بھی کس انداز سے مال کمانے کی فکر، اس کی ہوس، بغیر اس چیز کو دیکھے کہ وہ مال کہاں سے آتا ہے، اور پھر آپ سے محبت کے انداز، محبت کے دعوے، تو پتہ چلتا ہے کہ محبت کون کرنے والا ہے، کون نہیں کرنے والا۔ اس لیے بھائیوں، آج دعوے جو کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی دلیلیں پوچھنی ہیں، آج جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حقیقتیں بتانی ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کا دعویٰ کیا تھا اور کس نے کس حد تک اس نے اس کو پورا کیا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، لیکن محبت وہ جو صحابہ کرام کی تھی کہ آپ کی خاطر آپ کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کا انداز۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، اگر دو کام اس کے نہ ہوں، کیا کام تھے؟ ایک تو اس کے بال لمبے تھے، خریم اسدی اس صحابی کا نام ہے، تو بال اس کے لمبے تھے، اور دوسرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا۔ اب میں کہ آدمی بہت اچھا ہے، اگر یہ دونوں کام چھوڑ دے۔ صحابی کو پتہ چلا، وہ سامنے نہیں تھا، اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یقین کریں، ہمارے ہاں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، لیکن کان پر جون تک نہیں ریگتی۔ اس صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں یہ فرمایا اور میری یہ دو غلطیاں پکڑی ہیں۔ کہا جاتا ہے، اس حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے کینچی کا انتظار نہیں کیا، اس کے پاس کوئی چاقو چھری تھی، اس نے اسی سے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے تاکہ اللہ کے نبی کے حکم کو اپنانے میں کوئی دیر نہ ہو جائے۔ اپنے اسی چھری چاقو سے ہی اپنے کپڑا نیچے سے کاٹ کر اونچا کر لیا ٹخنوں سے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہ رہ جائے۔ یہ تھا انداز ان کا آپ کی سنتوں پر چلنے کا، آپ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پر تھے، تو آپ نے پیچھے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، ان کے بھی کان میں آواز پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ جانے کی، تو یہ دروازے کے اندر ہی بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے، آگے قدم بھی انہیں اٹھایا کہ اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے کہ میرا قدم کہیں اس کے بعد اٹھ نہ جائے۔ اور کیا کیا آپ کو مثالیں دے، کیا کیا آپ کو صحابہ کی سیرتیں سنائیں، اور کیا صحابہ کے انداز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان کی سیرت پڑھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون تھے، ان کے انداز کیا تھے، کس انداز سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور کس انداز سے انہوں نے آپ کی ایک ایک سنت کی خاطر مر مٹنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، ابوبکر صدیق کے دور میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے اور انکار کے زکوٰۃ کے منکر اور پتہ نہیں کہ اس طرح کے فتنے کھڑے ہوئے، تو ابوبکر صدیق کو لوگوں نے روکا بھی، تم اس وقت کوئی لشکر کشی نہ کرو، جنگ نہ کرو، بڑے خطرناک حالات ہیں، مدینے کی دفاع کرو۔ ابوبکر کیا فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں، جس چیز کا حکم دے کر گئے ہیں، میں اس کو پورا کروں گا، اگرچہ مدینہ میں آ کر کتے بھی ہماری ٹانگوں کو نوچیں، تب بھی اللہ کے نبی کی اس سنت کو چھوٹنے دوں گا۔ یہ بھائیوں، یہ ہے بھائیوں طریقہ آپ سے محبت کا، آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کروانا، اپنے مال قربان کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، جن نے آپ سے سچی محبت کی تھی، ان کی سچی محبت کا انداز کیا تھا، کس انداز سے اپنا مال، اپنی جان آپ کی خاطر لٹائی۔ مکہ میں لوگ آپ کو ایک دن بیت اللہ میں آپ تھے، مکہ کے مشرک بھی وہاں پر تھے، آپس میں ان کا معاملہ ہوا اور آپ کو کافروں نے مارنا شروع کر دیا، تو ابوبکر صدیق آئے، آپ کو چھڑایا۔ کافروں نے آپ کو تو چھوڑ دیا، ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گیا اور رات تک بے ہوش پڑے رہے۔ رات کو جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ان کے گھر والے ابھی تک، ان کی ماں وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابوبکر صدیق کے گھر والے، تو کہتے ہیں کہ ابھی تک انہی کا نام لیتے ہو تم۔ ابوبکر صدیق ماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ چکھوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھ نہ لوں گا۔ سیرت میں آتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر والے اٹھا کر ابوبکر صدیق کو آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ماتے ابوبکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر ساری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ جان کی قربانی اس انداز سے، اور مال کے لحاظ سے، وہ مال کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ابوبکر صدیق کے کیا کیا صدقات تھے، کیا کیا ان کے مالی قربانیاں تھیں۔ ہجرت کے وقت عجیب و غریب واقعہ کہ حضرت اسماء ان کی بیٹی فرماتی ہیں، اب یہ 9 عمر بچی تھی، وہ بھی فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق جب گھر سے چلے ہیں تو سارا مال گھر کا بیچ باچ کر آپ کے اپنے ساتھ لے لیا،
کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور آپ کے ساتھ چلنا بذات خود بھی کتنا جان کا خطرہ تھا، تو لیکن سارا مال لے کر چلے گئے اور گھر میں کوئی ایک پائی پیسہ چھوڑ کر نہ گئے۔ ابوبکر صدیق کے باپ ابو قحافہ بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، تو اپنی پوتی سے پوچھتے ہیں اسما سے کہ تمہارے باپ نے تمہارے خرچے تمہارے کھانے پینے کے کچھ چھوڑا ہے؟ تو بیٹی جس کی تربیت تھی ایمان پر، تاریخ میں آتا ہے کہ بیٹی نے کیا کیا کہ چمڑی کی تھیلی میں کچھ کینکر وغیرہ ڈالے اور نبی نے دادا کے ہاتھ کے نیچے لا کر رکھے، دیکھو دادا جان ہمارے ابا جان نے ہمارے کتنا مال چھوڑا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ پتھر تھے، کینکر تھے۔ فرماتی اسما کہ ہمارے لیے کوئی ایک پائی پیسہ تک نہیں چھوڑا تھا، سارا کچھ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ کیا ان کو فکر نہیں تھی کہ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ بھائیو، یہ ہے محبتوں کے انداز اگر دیکھنے ہوں تو۔ اس لیے ہمیں اگر محبت دیکھنا ہے تو صحابہ کی سیرت پڑھیں، پتہ چلے کہ محبت کرنے والے آپ سے کون تھے۔ جنگ احد ہوتی ہے، آخری واقعہ بیان کر کے بعد ختم کرتے ہیں، تاکہ صرف مثالیں دینی تھی کہ آپ سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، مدینہ میں خبر پہنچی صحابہ کی خبر شہادتوں کی۔ ایک عورت نکلتی ہے کہ جا کے پتہ کرے کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائی بہنوں کو، اس کا بھائی تھا، خامد تھا، بیٹا تھا اور اس کا باپ تھا، یہ شاید بعض روایتوں میں 3-4 اس کے اس انداز کے قریبی رشتہ دار۔ تو کسی نے آ کے خبر دی کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ دوسرے نے کہ خبر دی کہ تیرا خامد شہید ہو گیا، اس کی شہادت اللہ قبول فرمائے، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ تیسرے نے بیٹے کی، چوتھے نے بھائی کی۔ بڑھتی رہی حتیٰ کہ میدان احد تک پہنچتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کر دیکھتی ہے کہ آپ زندہ سلامت ہیں، تو کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں بھول گئی ہیں۔ یہ بھائیوں محبتوں کے انداز اگر دیکھنے ہو تو ضرورت ہے اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی، اس محبت کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہو تو اس طرح سے ہے۔ ویسے کبھی اپنے گھر کا ماحول دیکھیں۔ میں آج سن رہا تھا بہت اچھے الفاظ کسی نے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے گھر میں آ جائیں، کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آپ ان کو دکھانا چاہیں گے؟ آپ کے گھر کے معاملات، گھر کے ماحول کی تصویریں لگی ہوئی، اور بعض اوقات کوئی میوزک، گانے، کوئی اس طرح کی ڈشیں وشیں، اس طرح کی چیزیں، سمجھے نا، کوئی گھر کے ماحول، تو اس طرح کی چیز۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں ضرورت ہے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا حلیہ بھی ملتا جلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد محبت صرف دعووں سے نہیں ہوتی، اللہ دعوے کی دلیل مانگتا ہے۔ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، یہ ہے دعوے کی دلیل کہ میری اتباع کرو۔ ہاں، جس قدر آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی سنت کی پیروی ہے، اسی قدر آپ سے محبت ہے۔ جس قدر کو آپ کی سنت سے دور ہے، اسی قدر وہ آپ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔